ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے جادو جنات کے حوالے سے. جو سوالات آپ ہمیں لکھ بھیجتے ہیں ان پہ بات کریں گے, ان کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے. ہمارے معزز مہمان ہمیں آن لائن جوائن کریں گے. اس سے پہلے کہ میں اس طرف چلوں, ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آج اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ذیشان ڈوگر, جو کہ حمد باری تعالیٰ پیش کریں گے. ذیشان کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ سر, آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ الحمدللہ. ذیشان, گزارش ہے کہ آپ حمد باری تعالیٰ پیش کریں. جی انشاءاللہ ضرور. جی پلیز. الہی میری تو ساری بہار آپ سے ہے, الہی میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا, میں بے قرار تھا, میرا قرار آپ سے ہے. الہی میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میری تو ہستی ہی کیا ہے, میرے غریب نواز. میری تو ہستی ہی کیا ہے, میرے غریب نواز. جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے. الہی میری تو ساری بہار آپ سے ہے. گناہ گار ہوں مولا, بڑی ندامت ہے. گناہ گار ہوں مولا, بڑی ندامت ہے. قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے. قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے. الہی میری تو ساری بہار آپ سے ہے. محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے, محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے. سنہری جالیوں میں غار یار آپ سے ہے. الہی میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا, میں بے قرار تھا, میرا قرار آپ سے ہے. الہی میری تو ساری بہار آپ سے ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, مزہ آ گیا. جزاک اللہ. ایک فیلنگ ایسی ڈیولپ ہو جاتی ہے جب اس طرح کلام سنتے ہیں,
تو ہم یہاں پہ نہیں موجود ہوتے. جی بالکل, جسم یہاں پر ہوتا ہے, روح مدینے کی گلیوں میں گھوم رہی ہوتی ہے. بے شک یہ کیفیت آپ کو کہاں کہاں لے کے جاتی ہے یہ صرف آپ ہی جانتے ہیں. جی بالکل, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ذیشان ڈوگر ہمارے ساتھ موجود ہیں جی اسٹوڈیوز میں, جن سے ہم نے حمد باری تعالیٰ سننے کی سعادت حاصل کی. گفتگو میں بھی ان کو شامل کرنے کی کوشش کریں گے. ابھی ہمیں آن لائن جوائن کر چکے ہیں عبدالحمید سلفی صاحب, روحانی معالج ہیں. ان سے گفتگو ہوتی ہے جادو جنات کے جو سوالات ہوتے ہیں, جو مشکلات آپ کو درپیش ہوتی ہیں, جو آپ ہمیں لکھ بھیجتے ہیں, ان پہ ہم ان سے بات کرتے ہیں. عبدالحمید سلفی صاحب, آپ سے ایک جو پہلا سوال, سب سے پہلا سوال جو میں کروں گا, بارہا ہم سے یہ پوچھا گیا سوشل میڈیا پہ, تو سر یہ بتائیے گا کیا جنات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی ہے, اور اگر ہوئی ہے تو اس کا کچھ احوال فرمائیے. جی جنات سے ہے حدیث میں وسلم کی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, بیان کرتے ہیں کہ ایک رات ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے غائب ہو گئے, یہاں تک کہ ہم نے انہیں کافی تلاش شروع کر دیا, دیر لگا گئے, کافی دیر تک آپ کو تلاش کرتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہ ملے تو ہم پریشان ہو گئے. صحابی کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ رات ہم پر اتنی زیادہ مشکل گزری کہ شاید کہ اس سے پہلے ہم نے اتنی کوئی تنگی والی رات دیکھی ہو. تو فرماتے ہیں کہ صبح ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کی طرف سے آ رہے تھے. تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ سے سوال کیا, اللہ کے رسول آپ کہاں گئے تھے؟ ہم تو رات بھر آپ کو تلاش کرتے رہے وادیوں میں, گھاٹیوں میں, لیکن آپ ہمیں نہ ملے, اور اسی پریشانی میں ہماری رات گزری اور بہت پریشان تھے ہم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جن میرے پاس آیا تھا مجھے بلانے کے لیے, تو میں اس کے ساتھ چلا گیا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں قرآن کی تعلیم دی, قرآن سکھایا انہیں. پھر صحابی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی اس جگہ پر لے گئے, اور وہاں پر جہاں پر جنات نے آگ جلائی تھی اور ملاقات ہوئی تھی, آپ نے وہ نشانات بھی ہمیں دکھائے. اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جنات سے تھی. اور اسی طرح ایک اور حدیث بھی ہے, لیکن وقت کم ہے تو میں آپ کے سوال کا جو جواب دیا ہے کہ جنات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات تھی. ٹھیک ہے. اچھا سر, پوچھا یہ بھی گیا ہے کہ کیا جنات فقط غلیظ اور بری جگہوں پر ہی ہوتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو مشاہدے میں آیا ہے کہ بہت صاف ستھرے اور طہارت پاکیزگی کا اہتمام کرنے والے کئی افراد بھی جنات کی شر سے محفوظ نہیں رہتے. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے سر؟ جہاں تک مسئلہ ہے نا کہ جنات کی پاکیزہ اور غلیظ جگہوں پر ہونا, وہ تو ایک الگ موضوع ہے کہ جنات کی رہائشیں, ان کے گھر مساکن کہاں پہ ہیں. اور ایک ہے کہ کسی پاکیزہ انسان کو یا پاکیزہ مرد یا عورت کو جنات کا تنگ کرنا, یہ ایک الگ چیز ہے. کئی مثالیں ملتی ہیں جنات کی تنگ کرنے کی. تو جہاں تک مسئلہ ہے جنات کا پلید جگہوں پر ہونا یا پاکیزہ جگہوں پر ہونا, تو اس کی حدیث میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ملتی ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبال فی الجہر, کہ جو جانوروں کی یا وہ جو چھوٹی مخلوق ہے ان کی بلیں ہوتی ہیں, ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کرنے سے منع فرمایا, اس لیے کہ وہ جو جگہیں ہیں وہاں پہ جنات کے مساکن گھر ہوتے ہیں. اسی طرح یہ جو پانی ہے یہاں پر بھی جنات ہوتے ہیں. اسی طرح جہاں پر انسان کھیتی باڑی کرتا ہے, وہاں پر فصل کاشت کر دی گئی ہے, وہاں پر بھی پیشاب نہ کریں, قضائے حاجت کے لیے نہ جائیں, کیونکہ وہ تمہارے بھائی جنات جو ہیں وہ ان کے رہنے کی جگہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, آج میرے ساتھ ذیشان ڈوگر, جن سے ہم نے ابھی حمد باری تعالیٰ بھی سنی ہے, ان کا اپنا کچھ پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے, تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ تھوڑا ان کے جو سوالات ہیں, ان کے ساتھ جو پریکٹیکل ہوا ہے معاملہ, کافی پریشان کن ہے, وہ ذرا آپ سنیں اور اس پہ بھی کچھ آپ فرمائیے گا. ذیشان, آپ بات کر سکتے ہیں, چند لفظوں میں بریف کیجئے, آلدو کہ بہت مشکل ہوگا.
جی ابھی قاری صاحب جب آپ آئے ہیں آپ نے بات سٹارٹ کی ہے تو ابھی سے ہی میرے کندھوں پہ جو وزن پڑنا شروع ہو گیا اور میرا دل کر رہا ہے میں نا یہاں سے اٹھ کے چلا جاؤں، بھاگ جاؤں میں. میری فی الحال کنڈیشن اس طریقے کی ہو رہی ہے. پچھلے تقریباً کوئی 1 سال سے ہماری فیملی میں مسئلہ ہو رہا ہے. اچانک میرے بڑے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی کہ پتہ ہی نہیں چلا، صبح کے ٹائم ان کو اٹیک ہوتا ہے اور ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد سے میں جو خواب دیکھ رہا ہوں، مجھے یہ خواب آتے تھے کہ میں نے کالے سانپ اپنے منہ میں ڈالے ہیں، اور یہ کوئی ایک دفعہ نہیں آیا، روٹین سے مجھے آ رہے ہیں کالے سانپ اپنے منہ میں ڈالے اور میں ان کو چیر رہا ہوں اور پھینک رہا ہوں اور میں چیخے مار رہا ہوں، بھاگ رہا ہوں. باہر کیف میں نے اس کا بہت زیادہ علاج بھی کروایا ہے، میں نے رقیہ بھی کروایا ہے. اور وہ علامہ ہشام ظہیر صاحب نے ایک وظیفہ بتایا تھا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. میں جب وہ پڑھتا ہوں نا مجھے سکون رہتا ہے. فجر کے بعد میں نے پڑھا یا مغرب کے بعد پڑھتا ہوں نا میں 100 دفعہ، مجھے سکون رہتا ہے. لیکن اس کے بعد میری کیفیت پھر وہی ہو جاتی ہے. مجھے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو نظر بھی ہو گیا یا کالے جادو کے اثرات ہیں. باہر کیف جب میں نے رقیہ شروع کروایا تھا نا، فرسٹ دن ہی مجھے الٹیاں آنا شروع ہو گئی تھی اور میرے یورین کے اندر بھی جو نا وہ بلڈ آنا شروع ہو گیا تھا، اور ابھی بھی میری کنڈیشن وہی چل رہی ہے. اچھا سر، آپ نے یہ کویشچن سنا ہے ان کا، یہ تو معاملہ بہت سیریس بھی لگتا ہے، اس پہ کچھ فرمائیے گا. میرا ذاتی طور پہ جو مشورہ ہے ان کے لیے وہ یہ ہے کہ اپنے کسی معالج سے رابطہ کر کے پراپر اس کا علاج کروائیں، کیونکہ اس طرح آپ دن بدن وہ چیزیں آپ پہ ہیوی ہو رہی ہیں اور وہ آپ کو نقصان پہنچا رہی ہیں اور مزید بھی پہنچا سکتی ہیں. تو شرعی اعتبار سے جو علاج معالج ٹھیک کرنے والا ہے قرآن و سنت کی روح سے، آپ اس سے رابطہ کریں. اگر وہاں پہ کوئی نہیں ہے تو اسلام آباد میں آ جائیں. یہاں پہ انشاءاللہ مجھے اللہ سے پورا یقین ہے کہ ہم آپ کا علاج کریں گے اور اللہ اس میں برکت ڈالے گا، آپ ٹھیک ہو جائیں گے. یہ معاملات سارے ٹھیک ہونے والے ہیں. آمین. جو کچھ کیفیات ہیں آپ پہ، وہ کیفیات نظر کے لگنے سے بھی ہوتی ہیں اور جادو سے بھی ہوتی ہیں، یا ڈائریکٹ جن اگر کسی میں انوالو ہے تو اس میں بھی یہ کیفیات بنتی ہیں. تینوں صورتوں میں اس کا علاج ممکن ہے. وہ آپ آئیں گے. لیکن یہاں پر ایک بات آپ کو جو ضروری کرنا چاہتا ہوں اپنے خوابوں کے حوالے سے، جی اپنے خواب کسی سے شیئر نہ کریں. جی جی اور نہ ہی اپنے خوابوں کی اپنی ذہن میں کوئی تعبیر نکالیں. جی جی اگر آپ اپنے خواب کسی کو سنائیں گے، جو اس کی کوئی تعبیر نکالے گا یا آپ اپنے ذہن میں اس کی کوئی تعبیر بنا لیں گے تو وہ اسی طرح ہو جائے گا. تو اپنے خوابوں کی تعبیر نہ لیں، نہ کسی کو سنائیں. اگر خواب اچھا نہیں ہے 3 دفعہ اعوذ باللہ پڑھ کے اپنی الٹی سائڈ پہ تھتکار دیں تاکہ اس خواب کا اثر ضائع ہو جائے. اچھا قاری صاحب، ایک اور سوال میرا یہ تھا کہ کیا اس جادو جنات کا جو اثر ہے وہ آپ کے جسم پہ اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے؟ جیسے میں نے ابھی ٹیسٹ بھی کروائے ہیں، کوئی رپورٹ کے اندر بھی کوئی بیماری شو نہیں ہو رہی، لیکن مجھے معدے کا بہت زیادہ پرابلم ہے، میرے گلے سے اکثر بلڈ آتا ہے. اس کے علاوہ میں جسمانی طور پہ میری ہڈیوں میں پین رہتی ہے. میڈیسن کھاتا ہوں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور میں نے نہ کوئی ہومیوپیتھک ڈاکٹر چھوڑا، نہ ایلوپیتھک، نہ کوئی دیسی حکیم. تمام قسم کی میں میڈیسن کو استعمال کر چکا ہوں، لیکن اس کے بعد بھی ابھی میری کنڈیشن یہی ہے. اس قدر میں ویک ہو چکا ہوں کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں نا، میں اس طرف سلام پھیرتا ہوں نا، تو میں جب دوسری طرف پھیرتا ہوں میں بھول جاتا ہوں کہ میں نے ادھر سلام پھیرا ہے. میری کنڈیشن اس ٹائم یہ ہے. جادو جس انسان پہ بھی ہو یا جس انسان میں ملوث ہو جائے، انوالو ہو جائے، جی جی تو جن کے جسم کے اندر بیٹھنے کی کچھ جگہیں ہوتی ہیں. وہ یا معدے میں بیٹھتا ہے، جگر میں بیٹھتا ہے، دل کی جگہ پہ بیٹھتا ہے، دماغ پہ بیٹھتا ہے، یا ریڑھ کی ہڈی میں بیٹھ کر بندے کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. تو جس جگہ پہ جن جسم میں بیٹھتا ہے وہ جگہ متاثر ہوتی ہے. جی جی اور جو جنات کی جادو کی قسموں میں سے ایک قسم بیان کی تھی میں نے کسی پروگرام میں، کہ اگر بیماریوں میں مبتلا کر کے انسان کو مارنا ہو تو وہ معدے کا رخ اختیار کرتا ہے. جی جی ٹھیک ہے. سلفی صاحب نے جواب دیا. ویسے ذیشان جس طرح بھی انہوں نے کہا کہ بہت سیریسلی آپ اس کو لے رہے ہیں، جیسے تو نالج بھی سیریسلی آپ جوائن کریں تاکہ آپ کا پراپر حل ہونا چاہیے، اور اگر نہیں تو پھر آپ سلفی صاحب سے رابطہ میں انشاءاللہ ان کے پاس اب جا رہا ہوں پروگرام کے بعد. چلیں، اللہ تعالیٰ بہتر کرے اور اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے، آپ کے گھر والوں کو اپنی امان میں رکھے. سر ایک اور جو بات پوچھی جا رہی تھی آپ سے کہ کیا انسان کے لیے ممکن ہے کہ وہ جنات سے مالی معاونت حاصل کرے؟ کیا جنات کسی جگہ کا پیسہ چرا سکتے ہیں؟ جی ایسی کئی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ لوگ آ کے ہم سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے گھروں سے چیزیں اٹھائی جاتی ہیں. ابھی کچھ دن پہلے میرے پاس ایسے کیسز آئے ہیں کہ جن پہ جنات چیزیں چرا لیتے ہیں، اور وہ جتنے لوگ جادوگر چلا کر کے جنات کو اپنے قبضے کی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ جن ان کے لیے چیزیں چراتے ہیں.
اور وہ باقاعدہ انہیں جا کر دیتے ہیں. میرے پاس ایک کیس آیا کہ میں نے جب وہ چیزیں برآمد کرنے کی کوشش کی اس جن سے, تو اس نے کچھ پیسے واپس کرنے کا کہا کہ ان کے گھر کی فریج کے اوپر میں رکھ دیتا ہوں جو میرے پاس ہیں, جو باقی ہیں وہ میرے پاس نہیں ہے, وہ میں نے دے دیے ہیں. اس نے باقاعدہ کسی کا نام بھی لیا کہ میں نے فلاں بندے کو جس کے ساتھ میں کام کرتا ہوں اسے دیے ہیں, اتنے میرے پاس پڑے ہوئے ہیں, وہ ان کے گھر کی فریج کے اوپر میں رکھ دیتا ہوں, وہاں سے اٹھا لیں. تو ہم نے تھوڑی دیر میں دیکھا تو واقعی اس کے گھر کی فریج میں وہ سارے پیسے پڑے ہوئے تھے. اچھا, حقیقتاً پھر یہ اسی طرح سے ہوا. اچھا سر, اس کو اگر تھوڑا بات کو آگے بڑھائیں تو اسی سے منسلک ہو جاتا ہے ایک اور کویسچن بھی کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کسی طرح سے روک تھام کی جا سکے, جیسے ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ پیسوں والا معاملہ تھا, اپنی اشیاء کو, اپنی دولت کو, اپنی چیزوں کو, ان سارے معاملات کو کس طرح سے بچایا جا سکتا ہے, کس طرح سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے؟ میں لوگوں سے ہر دفعہ یہی کہتا ہوں کہ اپنے اندر دینداری ماحول پیدا کریں, اذکار کی پابندی کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ صبح کے ٹائم پر بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم, یہ 3 دفعہ پڑھ لیتا ہے, یا اس کے علاوہ دیگر دعائیں بھی ہیں, پڑھنے سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے, سیفٹی مل جاتی ہے اللہ کی طرف سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پہ حکم ہے کہ آپ اگر یہ پڑھ لیں تو زمین و آسمان کے درمیان کی کوئی چیزیں اسے تکلیف نہیں دے سکتی. اسی طرح آیت الکرسی کے بارے میں آتا ہے جو 3 دفعہ صبح 3 دفعہ رات کو پڑھ لے. سورہ بقرہ کی آخری آیات کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 2 آیات کافتا ہو, وہ اس کے لیے ہی کافی ہو جاتی ہیں. تو ذکر اذکار صبح و شام کے جو اذکار ہیں ان کی پابندی کرنے سے ان چیزوں میں رکاوٹ آ سکتی ہے. سر یہ اور میں نے اس موقع پر آزمایا ہے باقاعدہ طور پر کہ میرے پاس ایک مریض آیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ ہم اس سے پہلے کئی معالجوں کے پاس جا چکے ہیں, ان میں سے کئیوں کے نام لیے. انہوں نے کہا کہ جو معالج ہمارے مریض کا علاج کرتا ہے تو کچھ عرصے کے بعد یعنی علاج کے دوران ہی وہ مر جاتا ہے. تو وہ جن ہمارے گھروں میں آ کر اس مریض میں کہتا ہے کہ دیکھا نا میں نے مار دیا. تو احتیاطاً ہم نے آپ کو بھی بتا دیا کہ یہ ایسا ہوتا ہے, آپ بھی کر لیں کچھ اپنا سیفٹی. تو میرا جواب انہیں ایک ہی ہوتا ہے کہ میں نے اذکار کیے ہوئے ہیں, اللہ کے فضل سے کوئی جن میری کوئی تکلیف نہیں دے سکتا, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے اور آپ کی بات غلط نہیں ہو سکتی. بے شک بے شک. ذیشان آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ میں یہ سر کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی بندہ صبح و شام کے اذکار بھی کرتا ہے, قرآن بھی پڑھ رہا ہے, نماز بھی پڑھ رہا ہے, اس کے بعد بھی اس کی کنڈیشن وہی ہے کہ اس کی صورتحال مطلب وقتی طور پہ اس سے فرق پڑتا ہے 10-15 منٹ یا آدھے گھنٹے کے لیے, اس کے بعد پھر اسی طریقے سے وہ بیمار ہو جاتا ہے. اس کا حل کیا ہے کہ وہ اذکار بھی کر رہا ہے, قرآن بھی پڑھ رہا ہے؟ کہ وہ اپنے جادو کا ٹریٹمنٹ کروائے, ٹریٹمنٹ پراپر کیونکہ کروائیں. جادو ہے تو اس کے جو شدت ہے اس میں کمی تو آئے گی, لیکن جادو کا علاج کر کے پھر اگر اذکار کرے گا تو وہ چیزیں ختم ہو جائیں. یعنی وقتی حل نہیں, پراپر اس کا سلوشن نکلنا چاہیے. اچھا سر, ایک شخص کا دعویٰ ہے کہ اس کے پاس مسلمان جن ہے جو باقاعدہ طبیب ہے اور وہ اس سے لوگوں کا علاج کرواتا ہے. کیا ایسا ممکن ہے, اور کیا ایسے شخص کے پاس علاج معالجے کے لیے جانا چاہیے؟ یہ بات جو ہے نا وہ بڑی مزاحیہ رخ اختیار کر جائے گی. جی. اللہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا ہے, اور پھر انبیاء کو جو انسانوں میں مبعوث کیے ہیں, نبیوں کو انسان بنا کے بھیجا کہ آپ انسان ہیں اور آپ جا کر انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے کام کریں. مجھے حیرت ہوتی ہے اس بات پہ کہ اگر انسانوں کی علاج معالجے کے لیے ضرورت پڑتی ہے تو ہمیں جنوں کا سہارا کیوں لینا پڑتا ہے؟ کیا انسانوں میں جو حکیم ہے وہ سارے ختم ہو گئے ہیں؟ سبحان اللہ. میں ایک جگہ پر گیا, وہاں پہ رش لگا ہوا تھا. جی. تو میں نے اپنے دوستوں سے ساتھ پوچھا کہ یہاں پہ کیوں رش ہے؟ تو وہ کہتے ہیں یہاں پہ ایک عورت ہے جس پہ ایک بزرگ جن آتا ہے, اور اس جن کو لوگ جا کر پوچھتے ہیں کہ میری بیٹی کو کیا ہے, پھر وہاں پہ جاتے ہیں, جا کے پوچھتے ہیں ہماری چوری ہوئی تھی, وہ کس نے کی تھی. وہ ادھر لوگوں کو بے وقوف بنا رہا ہوتا ہے اور لوگ اس کی بات پر جو ہے نا وہ مان کے عمل کر رہے ہوتے ہیں, حالانکہ یہ غلط ہے. انسان حکیم موجود ہے تو جنوں کے پاس حکمت کے لیے جانے کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی جن بڑے طبیب تھوڑے ہی ہیں. بے شک. ٹھیک ہے. اچھا سر, ایک اور کویسچن جو میرے پاس ہے کہ ہم
اپنے آپ کو جنات کی ایذا سے کیسے بچا سکتے ہیں، اس کے بارے میں فرمائیے۔ میں نے آگے بھی بتایا کہ صبح و شام کے اذکار کی پابندی کریں، اذکار کی پابندی کرنے سے اپنے آپ کو آپ سیف کر لیں گے۔ سر ایک بڑا اہم سوال ہے، کیا جنات ہم ظاہری شکل میں ان کو دیکھ سکتے ہیں؟ کیا وہ انسان کے سامنے آ سکتے ہیں جنات کا آنا؟ جنات کو ان کی اصلی شکل میں کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اچھا جس کو جن نظر آتے ہیں وہ ہمارے اس فیلڈ میں ہمارا مریض ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا سر یہ بتائیے گا کیا جنات پاکستان اور ہندوستان میں ہی ہیں یا صحابہ کرام کے دور میں بھی ہوتے تھے؟ ہاں جی، اچھا سوال کیا آپ نے۔ عام طور پہ لوگ ہم سے یہ شکوہ کرتے ہیں کہ یہ سارے جن پاکستان اور ہندوستان میں ہی آ گئے ہیں جو لوگوں کو، لڑکوں اور لڑکیوں کو پڑھتے ہیں، یا صحابہ کے دور میں بھی ایسی کوئی مثال ملتی ہے جی کہ جنات صحابہ کو بھی تنگ کیا کرتے تھے؟ تو اس کی مثالیں تو میرے پاس حدیث کی روح سے بہت زیادہ ہیں، لیکن میں دو حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، جی پلیز۔ ایک عورتوں کے حوالے سے اور ایک مردوں کے حوالے سے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں انہیں طائف کا گورنر مقرر کیا۔ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنی گورنری پہ گیا تو میرے اوپر ایک حالت ہو گئی جس سے میں پریشان ہونے لگا۔ وہ حالت کیا تھی کہ جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا تو میرے اوپر وزن پڑ جاتا، جس طرح یہ بھائی بتا رہے تھے کہ میرے کندھے بھاری ہو جاتے ہیں۔ تو صحابی رسول فرماتے ہیں حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرا جسم بھاری ہو جاتا اور کوئی وزنی چیز میرے سامنے آ جاتی۔ اللہ اکبر۔ تو میں اس وجہ سے بہت پریشان تھا کہ میں نے طائف چھوڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھتے ہی کہا، اے ابو العاص کے بیٹے، تجھے کس چیز نے مجبور کیا ہے کہ تو اپنی گورنری کو چھوڑ کے مدینے میں پھر رہے ہو؟ تو ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول میں ایک پریشانی میں ہوں اور اس پریشانی کی وجہ سے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ وہ پریشانی یہ ہے کہ جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو میرے اوپر وزن پڑ جاتا ہے، پھر مجھے کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ بات سن کر کہتے ہیں کہ یہ شیطان ہے، اس سے میرے قریب کرو۔ ابو العاص حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوئے۔ آپ نے انہیں زمین پر پاؤں کے بل بٹھایا اور بٹھانے کے بعد آپ نے ان کے سینے پر اپنے ہاتھ سے 3 دفعہ مارا اور ان کے چہرے پہ تھدکارا اور ساتھ اپنی زبان سے یہ الفاظ کہے جو حدیث میں آتے ہیں، اخرج یا عدو اللہ، اخرج یا عدو اللہ، اخرج یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن اس سے نکل جا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا تو صحابی حضرت عثمان بن ابی العاص کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے اس کے بعد کبھی ایسی تکلیف نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے دوسری مثال عورتوں کے حوالے سے جی۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک خاتون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر کہنے لگی، اللہ کے رسول مجھے دورے پڑتے ہیں اللہ اکبر۔ اور ان دوروں کی وجہ سے میں پریشان ہوں کہ میری بے پردگی ہوتی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو، شاید ان کا نام ام ظفر تھا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے انہیں فرمایا، ان شئت صبرت فلک الجنہ، اگر آپ صبر کر لو، چاہو تو صبر کرو تو تیرے لیے جنت ہے، اگر آپ چاہو تو میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ جب اس صحابیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ اگر میں صبر کروں گی تو جنت ملے گی، تو وہ کہتی ہیں، اللہ کے رسول میں بیماری میں زندگی گزار لوں گی، آپ میرے لیے جنت کی دعا کر دیں، مجھے جنت مل جائے، میں جنت کی متلاشی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی، بس ایک دعا ساتھ اور کر دیں کہ جب مجھے دورہ پڑے تو اس دورے کی حالت میں میں ننگی نہ ہوں، میری بے پردگی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ وہ خاتون ایسی تھیں کہ وہ بے ہوشگی اور دورے کی حالت میں بھی یہ خواہش کرتی ہیں کہ میری بے پردگی نہ ہو۔ مجھے آج عورتوں سے یہی شکوہ ہے کہ وہ زندہ سلامت چلتی پھرتی اپنے آپ کو بے پردہ پھر رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک بات
हाफिज इब्न हजर अल अस्कलानी रहमहुल्लाह ने जिक्र की, वो मैं आपके सामने जिक्र करना चाहता हूँ जी प्लीज। कि उस उम्मे जफर खातून को ये जो दौरे पड़ते थे, ये दौरे जिन के साए की वजह से पड़ते थे, ना कि उन्हें कोई ज़हनी बीमारी थी। तो आपका सवाल था कि क्या सहाबा में भी जिन्नात तकलीफ देते थे, तो ये दो मिसालें मैंने आपके सामने दी। इसके अलावा और कई मिसालें हैं, लेकिन जो हमारा जवाब है यहाँ पे पूरा होता है, तो मैं इसी पर इत्तेफाक। अच्छा सर, एक चीज़ इसके साथ और जोड़ लेते हैं, ये बताइएगा कि जैसे हम पाकिस्तान की बात करते हैं, बर ज़गीर की बात करते हैं, हमसाया ममालिक की बात करते हैं, यहाँ पे जिस तरह ज़ुबान ज़द आम रहती हैं ये बातें, लेकिन जब हम मगरिब की बात करते हैं वहाँ पे बहुत कम सुनने को ऐसा मिलता है। सोशल मीडिया पे हमें बहुत से कमेंट्स आते हैं, हमारी टीम बाकायदा उसको मॉनिटर करती है। आपका हमारा जब सेगमेंट होता है तो उसके नीचे ऐसे बड़े कमेंट्स आते हैं कि जी ये सारी बर ज़गीर की चीज़ें हैं, यूरोप में तो ऐसा कुछ देखा नहीं जाता, वहाँ पर ऐसे मामला दरपेश नहीं होते। तो इस बारे में क्या फरमाएंगे आप? यहाँ पर सिर्फ हम देखते हैं ना सारा कुछ, तो हमें पता चलता है। आपके हवाले से अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, पैगाम टीवी को, कि उन्होंने ये सिस्टम रखा कि हमारी ये बातें दुनिया के कोने कोने में पहुंच रही हैं जी। तो मैं जो रात को जब 9 से 11 बजे तक फ़ोन पे आता हूं, तो मेरी अक्सर कॉलें जो हैं वो यूरोपियन ममालिक की होती हैं कि लोग इसमें परेशान हैं, और वो उस परेशानी में मुझे कॉल करते हैं कि हमारी इस परेशानी में आप हमें क्या मशवरा देते हैं। तो ये बात मैं समझता हूँ कि वो 100% गलत है कि सिर्फ पाक व हिंद में ये बीमारी पाई जाती है, बल्कि दुनिया की हर जगह पे पाई जाती है। मैं सऊदी अरब में गया तो वहाँ पे मैंने देखा कि अक्सरियत लोग जो हैं वो इस बीमारी में परेशान हैं, और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें मैंने सऊदी अरब में बड़े बड़े माल बने हुए खाली पड़े हुए देखे। पता चला कि यहाँ पे अगर कोई शिफ्ट होता है तो जिन्नात उसे मार फेंकते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं। तो सऊदी लोगों ने इस जगह को ही खाली कर दिया है। तो ये दुनिया की हर जगह पे जिन्नात हैं, और वो इसी तरह तकलीफ देते हैं जिस तरह पाकिस्तान और हिंदुस्तान में देते हैं। तो सर ये तो बात फिर वही है कि अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक है, वो मखलूक कहीं भी हो सकती है। तो सोशल मीडिया पे जो इस बात पे हमें क्रिटिक किया जा रहा था, क्रिटिसाइज किया जा रहा था, अब ये उसका जवाब भी जाएगा, और ये डेफिनेटली क्लिप हम सोशल मीडिया पे भी रखेंगे। सर एक चीज़ और बताइएगा कि जो वहम और तोहिमात की भी बात की जाती है, क्या जिन्नात वहम में डाल सकते हैं? क्या शरई तौर पर इसकी कोई लॉजिक हमारे पास मौजूद है? मैंने जादू की अलामात में से बताया था कि जिन्नात खौफ में और वहम में मुब्तला कर सकते हैं। मेरे पास ऐसे कई मरीज हैं जिनका मैंने इलाज किया है कि वो एक एक घंटा वॉशरूम में बैठे अपने आप को धोते रहते हैं, और जहन में आता है कि अभी आप साफ नहीं हो और धो, वो धोते रहते हैं। कुंडी को हाथ लगा तो वो कुंडी को धोना शुरू कर देते हैं। वुजू करने के लिए बैठते हैं तो आधा आधा घंटा वो अपने हाथों को धोते रहते हैं, वहम में है कि अभी मैं साफ नहीं हुआ। और जहां तक खौफ का ताल्लुक है कि जब शैतान इंसान को खौफ में मुब्तला करते हैं, तो खौफ शैतान की तरफ से। अल्लाह फरमाते हैं फला तखाफूहुम वखाफूनी, तुम उससे ना डरो बल्कि मुझसे डरो। बेशक बेशक, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब्दुल हमीद सल्फी साहब रूहानी मौलज हमारे साथ मौजूद थे और सवालात के जवाबात दे रहे थे। इनके साथ साथ हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद थे ज़ीशान डोगर, जिनसे हमने हमदे बारी ताला सुनने की सआदत हासिल की, और इनके कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी हमने जानने की कोशिश की कि जिसके बारे में सल्फी साहब ने कहा कि इसका प्रॉपर इलाज होना चाहिए। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी सेहत दे और इसका इलाज आप यकीनन करवाएं जी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को अपनी अमान में रखे। मेरे प्रोग्राम का वक्त चूँकि ख़त्म हो गया है, लेकिन एक बहुत ऐसी दर्दनाक ख़बर मेरे कान में जो बार बार बताई जा रही है, मेरे प्रोड्यूसर हजरात बार बार हमें इन्फॉर्म कर रहे हैं कि ये मैसेज हम अपने पाकिस्तान के जितने भी सुनने वाले हैं उनको पहुंचाएं। पिछले चंद दिनों से जो स्नो फॉलिंग देखने की मोहब्बत में लोग यहाँ से नॉर्दर्न एरियाज़ में जा रहे हैं, ना सिर्फ लाहौर से बल्कि पाकिस्तान भर से, जहाँ जहाँ से भी दिल कर रहा है लोग जा रहे हैं, जाना भी चाहिए। लेकिन एक चीज़ जहन में रखें कि हालात अभी फेवरेबल नहीं हैं। बहुत तकलीफ दे मनाजिर हैं जो शायद हम आपको दिखा ना सकें, लेकिन मैं आपको बताऊँगा ज़रूर कि जो लोग अपने प्यारों को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिलीज़ को, सबको लेके जाना चाह रहे हैं, आप आउटिंग कीजिए, छुट्टियां एंजॉय कीजिए, अच्छे मौसम को एंजॉय कीजिए। लेकिन खुदारा मैं इंसिस्ट करूंगा इस बात पे कि ऐसे हिल स्टेशंस पे, ऐसे पहाड़ी इलाकों पे, ऐसे नॉर्दर्न एरियाज़ में मत जाइए जहां पे इतनी शदीद बर्फबारी हो रही है। कई फीट
बर्फबारी हो चुकी है। और आपको ये मैं बताता चलूँ, यकीनन सोशल मीडिया पे भी आपको अब तक बहुत सारी खबरें मिल जाएंगी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हो गई हैं। 18 से 20 के दरमियान अफराद बताए जा रहे हैं कि जिनकी ज़िंदगी की बाजी ख़त्म हो चुकी है। रीज़न आप जानते हैं क्या है? रीज़न सिर्फ ये है कि एंजॉयमेंट के लिए जाना था, बच्चों ने इंसिस्ट किया, खुद से दिल किया, यारों दोस्तों ने कहा या फैमिली मेंबर्स ने कहा कि बर्फबारी चल के देखते हैं। देखना चाहिए, जाना चाहिए, लेकिन हालात और वाक़यात को देखते हुए जाना चाहिए। वहाँ पे कई ऐसे अफराद हैं जो अपनी गाड़ियों में सिर्फ इसलिए जानों की बाजियां हार गए हैं। कई ऐसे ख़ानदान हैं जो गाड़ियों में फंसे अभी तक बैठे हैं कि बर्फ़बारी इतनी शदीद है, ना गाड़ी आगे जा सकती है ना पीछे आ सकती है। कई ऐसी फुटेजेस हमें मौसूल हुई हैं कि पूरा का पूरा कुंबा गाड़ी में बैठे बैठे दारे फ़ानी को कूच कर गया है। बताते हुए तकलीफ का ये आलम है, तो जिन पे गुजरी होगी उन पे क्या तकलीफ गुजरी होगी, और जो सुनेंगे, जिनके अहले खाना होंगे, जिनके फैमिली मेंबर्स होंगे, जिनके दोस्त अहबाब होंगे, जिनके प्यारे होंगे, उन पे सुन के देख के क्या बीतेगी। वो फुटेजेस ऐसी हैं कि देख के आपकी रूह तक काम जाती है। छोटे छोटे बच्चे, ख़वातीन, हज़रात, जवान दोस्त। एक फुटेज है जिसमें 4 से 5 दोस्त एक ही गाड़ी में मौजूद हैं और वो बर्फ़ के अंदर 3 से 4 फीट बर्फ़ पड़ चुकी है, गाड़ी के अंदर ही जानों की बाजियां हार गए हैं। वजह आप जानते हैं, ये नज़ारे देखने के लिए जो जाना चाह रहे थे, गलत टाइमिंग जो आपने यहाँ पे चॉइस की। ऑक्सीजन लेवल ख़त्म हो चुका है वहाँ पे। कोशिश करें खुदारा मत जाएं ऐसी जगहों पे, कुछ दिन बाद चले जाएं, एंजॉय करें, लेकिन अपनी ज़िंदगी और सेहत का, अपने प्यारों का ख्याल रखते हुए। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।